السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرنے والے بن جاؤ انصاف کے ساتھ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ عدل کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اسلام کے اندر دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک احترام انسانیت اور دوسری عدل۔ عدل کو بھی اگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کا مفہوم اور معنی بھی احترام انسانیت پہ ٹکا ہوا ہے۔ احترام کا معنی ہوتا ہے کسی کو عزت دینا، کسی کا احترام کرنا۔ انسانیت یہ انس سے ماخوذ ہے۔ انس کا معنی ہوتا ہے میل جول، کسی کے ساتھ تعلق، محبت، پیار، الفت اور عقیدت۔ تو احترام انسانیت کہ ہر انسان کے ساتھ انسان کو انس رکھنا چاہیے اور جو اس کا حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ چند دنوں پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، آپ احباب کے علم میں ہے کہ غیر مسلم کو مسلمانوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے ایک گستاخی رسول کا الزام لگا کے اس کو مارا پیٹا، بالآخر اس کو زندہ جلا دیا۔ اور یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اور ٹی ویوں پہ، اخبارات پہ بہت زیادہ واقعہ اچھالا جا رہا ہے اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے احترام انسانیت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام تمام انسانیت کا احترام کرتا ہے، اور اسلام کے تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا عدل ہے۔ اسلام ہر کسی کو اس کا پورا حق دیتا ہے۔ اسلام کا کوئی بڑا دشمن ہو، کوئی چھوٹا دشمن ہو، دشمن ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن ہر آدمی کو انصاف تو ملنا چاہیے۔ جو بحیثیت انسان اس کا حق بنتا ہے وہ انصاف اس کو ملنا چاہیے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے۔ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو عظیم صحابی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ قادسیہ کے مقام پہ موجود تھے۔ قریب سے ایک جنازہ گزارا گیا، یہ دونوں عظیم صحابی کھڑے ہو گئے
لوگوں نے کہا کہ یہ اس علاقے کا آدمی ہے، یعنی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تو آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو ان دونوں صحابیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا کہ ہم اپنی مرضی سے کھڑے نہیں ہوئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا تو آپ نے جنازہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ آپ کو بتایا گیا ہذہ جنازۃ یہودی، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ ایک انسان تو ہے، اس میں روح تو تھی جو نکلی ہے، یہ ایک جان ہے۔ تو احترام انسانیت کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں عدل کے تقاضوں کو بیان بھی کیا ہے اور پورا بھی کیا ہے، اور جہاں پر موقع آیا آپ نے اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ دونوں صحابی کھڑے ہوئے اور ان سے پوچھا گیا کہ تم کھڑے کیوں ہوئے؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کے کھڑے ہوئے تو اس لیے ہم کھڑے ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر مسلمان، اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، وہ کوئی بھی عمل کرے تو اس کے پاس قرآن مجید سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل کے بغیر انسان کا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، ہر عمل کی دلیل ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ہمیں اس پہ قائم رکھے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات ہیں، تو ہم ہر ایک عمل کی دلیل رکھتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ ہمارا عمل ہے۔ کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بزرگوں سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر جہاں اور بڑی خوبیاں تھیں، ایک یہ بھی بہت بڑی خوبی کہ وہ ہر عمل کی دلیل یا قرآن سے دیتے یا حدیث سے دیتے۔ تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ یہودی کون ہے؟ اس روئے زمین پر مسلمانوں کے بڑے بڑے دشمن ہیں، لیکن سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ روئے زمین پر تین اسلام کے بڑے بڑے دشمن ہیں، ان تین دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن یہود ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کو بیان کیا۔ اور بیان کرنے کا اسلوب کیا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، آپ سب سے زیادہ دشمنی، عداوت، نفرت، بغض اور حسد یہود کے اندر پائیں گے۔ مسلمانوں کے یہ سب سے بڑے مخالف ہیں، اور دوسرے نمبر پر مشرکین ہے، اور تیسرے نمبر پر عیسائی ہے۔ اور یہود اتنے بڑے دشمن ہیں، آپ دیکھیے نماز کے اندر ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، عورت ہو، مرد ہو، جنازہ ہو، عام نماز ہو، نفل ہو، فرض ہو، ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے آخر میں
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان پہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کن لوگوں پہ اللہ کا غصہ ہوا؟ ابن حبان حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد الیہود یہودی ہے، الضالین سے مراد عیسائی ہے۔ تو المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ یہود ہے، اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہے، جو ہمیں ہر روز ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں یہ غیر المغضوب علیہم پڑھتے وقت ہمیں سبق دیا گیا ہے۔ ان یہود اور نصارہ کی دشمنی کو سمجھو اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اتنے بڑے دشمن کا جنازہ جا رہا ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھیے انسانیت کا جو احترام ہے یہ ضروری ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے متقی تو نہیں ہے، جب آپ نے ایک یہودی کے جنازے کا احترام کیا ہے تو ہمیں بھی جہاں تک انسانیت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت دے دے کے تھک چکے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مکہ کے ساتھ ہی طائف کی وادی ہے، چلو میں وہاں چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، شاید وہاں کے لوگوں کو میری دعوت سمجھ آ جائے۔ آپ گئے، وہاں دعوت دی، لیکن طائف والوں کو بھی آپ کی بات سمجھ نہ آئی اور انہوں نے آپ کی بات کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے آگے سے آپ کو پتھر بھی مارے، لہولہان کیا۔ آپ جب واپس آ رہے ہیں تو مکہ والوں نے مکہ کے اندر ایک فیصلہ کیا، مشرکین مکہ نے ایک فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے طائف میں چلے گئے، اب ان کا داخلہ بند کر دو، یہ دوبارہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اعلان جاری کر دیا۔ اور پھر راستوں پر بندے بٹھا دیے کہ مدینہ میں داخلہ بند ہے، مکہ میں داخلہ بند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ والوں نے میرا مکہ میں داخلہ بند کر دیا ہے۔ آپ نے ایسے موقع پر مطعم بن عدی ایک کافر تھا، بڑا سنجیدہ آدمی تھا کافر لیکن سنجیدہ تھا اور سردار آدمی تھا، اس سے رابطہ کیا کہ یہ معاملہ ہے۔ مطعم بن عدی نے کہا کہ کون ہوتا ہے کہ آپ کو مکہ سے روک سکے؟ اپنے بیٹوں کو بھیجا، وہ تلواریں لے کے گئے اور کہا مکہ کی وادی میں اعلان کر دو کہ مطعم بن عدی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے گا اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، جو ہاتھ اٹھائے گا اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ ایک کافر ہے لیکن سنجیدہ ہے، اس کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور مکہ میں اعلان کروایا اور آپ کو مکمل طور پہ تحفظ دیا، اور اس کا اتنا احترام تھا کہ مکہ کے کسی کافر کو جرأت نہ ہوئی عدی بن حاتم مطعم بن عدی کی پناہ کے بعد وہ کوئی بات کر سکے۔ یہ مطعم بن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا۔ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے، 2 ہجری کو بدر کا معرکہ پیش آیا، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی بنے۔ جو قیدی بن کے آئے ان کے بارے میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے وہ ایسے کرے مسلمانوں کو تعلیم دے دے، مسلمانوں کو تعلیم دے دے، پڑھنا لکھنا سکھا دے،
تو یہی ان کا فدیہ ہوگا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، اگر غیر مسلم ماہر ہے، تعلیم یافتہ ہے، فتنے کا ڈر نہیں ہے، سنجیدہ ہے، تو اس سے تعلیم حاصل کی بھی جا سکتی ہے، اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر فتنے کا ڈر ہے تو تب یہ تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکے گا۔ آپ نے بدر کے موقع پر فرمایا تھا ان 70 قیدیوں کے بارے میں جن سے آپ نے فدیے کا اعلان کیا، فرمایا لو کانا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو کانا مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی ہؤلاء النتنا لترکتہم لہ یا لاطلقتہم لہ، اگر آج مطعم بن عدی وہ کافر جو مکہ کا تھا زندہ ہوتا تو میں اس کی سفارش کی وجہ سے، اگر وہ سفارش کرتا، ان بدبودار لوگوں کو اس کی سفارش کی وجہ سے چھوڑ دیتا، لہو، اس کی وجہ سے جو اس نے اس موقع پر میرے اوپر احسان کیا تھا، سنجیدہ آدمی تھا، بہت بڑا سخی تھا، آج زندہ ہوتا، ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات چیت کرتا، سفارش کرتا، تو میں اس کی سفارش کی بنا پہ ان لوگوں کو آزاد کر دیتا، چھوڑ دیتا۔ دیکھیے، مطعم بن عدی کافر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرنے کے بعد جنگ بدر کے موقع پر یہ حوالہ دے رہے ہیں، اگرچہ وہ کافر تھا لیکن سنجیدہ تھا، سنجیدہ تھا، مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، ہے کافر لیکن ایک مناسب زندگی بسر کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعاون بھی لیا، اور پھر آپ نے جنگ بدر کے موقع پر یہ ارشاد بھی فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا اگر کافر بھی سنجیدہ ہے، مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، تو جو انسانیت کے تقاضے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، اس کو پانی پلانا، بھوکا ہے کھانا کھلانا، مہمان بن گیا ہے اس کی عزت کرنا، یہ بحیثیت انسان ہمارے اوپر لازم ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کا پروگرام بنایا، مدینہ میں جانے لگے، تو چونکہ آپ نے چھپ چھپا کے نکلنا تھا، مدینہ میں 2 راستے جاتے تھے، ایک معروف راستہ تھا، دوسرا غیر معروف راستہ تھا۔ اگر آپ معروف راستے سے جاتے تو دشمن آپ کا پیچھا کرتے تو آپ پکڑے جاتے، تو آپ نے تدبیر کی، تدبیر کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تدبیر کرنی چاہیے معاملات کے لیے، آپ نے تدبیر کی۔ مکہ میں ایک آدمی تھا عبداللہ بن اریقت، یہ مشرک تھا، کان رجلا من المشرکین، مشرک آدمی تھا، لیکن یہ کان خریتا، راستوں کا بڑا ماہر تھا، سنجیدہ آدمی تھا، راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ آپ نے اس سے بات چیت کی، پہلے 2 اونٹنیاں اس کے لیے تیار کروائی، ابو بکر کو کہا خریدی، اور ان کو اچھی طرح پالا، موٹا تازہ کیا۔ آپ نے اس عبداللہ بن اریقت جو کافر تھا، راستوں کا ماہر تھا، اس سے بات چیت کی کہ ہم مکہ سے نکلیں گے، 3 دن تک غار ثور میں رہیں گے، 3 دنوں کے بعد تو نے غار ثور کے پاس آ جانا ہے، وہاں سے پھر ہم مدینہ کی طرف نکلیں گے، اور اجرت کتنی ہے؟ چند دراہم، چند درہم ہم آپ کو دیں گے۔ اب دیکھیے عبداللہ بن اریقت مشرک ہے، کافر ہے، لیکن وعدے کی پاسداری، امانت داری اور سنجیدگی اتنی ہے، ادھر چند درہم ہے اور ادھر 100 اونٹوں 200 اونٹوں کا انعام۔ یہ اعلان ہوا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ابو بکر کسی ایک کا سر لیا 100 اونٹ، دونوں کا لیا 200 اونٹ، 200 اونٹ ایک طرف، چند درہم دوسری طرف۔ عبداللہ بن اریقت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ نبھایا،
3 دنوں کے بعد وہاں پہنچا اور وہاں سے پھر آگے آپ کو مدینے لے کے گیا غیر معروف راستے سے. اس نے چند درہم اس کو مزدوری ملی, اس مزدوری کو قبول کر لیا. 200 اونٹ قبول نہ کیے, غداری نہیں کی. اسلامی تاریخ میں اس کافر کا کردار ایک نمایاں کردار ہے کہ اس آدمی نے اپنا اعتماد, اپنی امانت داری اور وعدے کی پاسداری, جو چند دینار وہ قبول کر لیے, 200 اونٹ قبول نہیں کیے, غداری نہیں کیے. یہاں تو مسلمان اپنا اسلام بیچ دیتے ہیں, چند ٹکوں کی خاطر دین بیچ دیتے ہیں. یہ کافر ہونے کے باوجود, مشرک ہونے کے باوجود وعدے کی پاسداری کی ہے, اور جس مزدوری پہ بات ہو گئی اس کو پورا کر کے دکھایا ہے, اس میں کوئی خیانت نہیں کی. یار ایک مشرک کا یہ کردار, ایک کافر کا یہ کردار, تو مسلمانوں کا کردار تو ہمارے سامنے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک کافر سنجیدہ ہے اور وہ اسلام دشمن نہیں ہے تو ضرورت کے وقت اس کو بطور مزدور رکھا جا سکتا ہے. جس طرح وہ یہاں فیکٹری میں بیچارہ وہ ملازم تھا جس کو یہاں رکھا گیا, تو کافر بھی سنجیدہ ہو, اسلام دشمن نہ ہو, تو اس کو بطور مزدوری رکھا جا سکتا ہے. اور پھر بالخصوص ایسا کافر خریتن جو اپنے فن کا ماہر ہو, اپنے فن کا جاننے والا ہو, تو کوئی قباحت نہیں اگر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا رہا. بلکہ اگر مسلمانوں کے علاقے میں رہے گا, مسلمانوں کے حسن اخلاق, سیرت و کردار کو دیکھ کے وہ بندہ مسلمان ہو جائے گا. تو یہ پتہ چلا کہ ہر وقت یہ رٹا لگانا, اسلام بڑا عظیم مذہب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں اسلام نے ماں باپ کے حقوق سکھائے ہیں, اولاد کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, یتیموں کے, مسکینوں کے, بیوہ عورتوں کے, وہاں اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق بھی بتائے ہیں. جتنے انسانیت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے, انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. کسی پہ ظلم نہیں کرنا, کسی پہ ظلم نہیں کرنا. جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر کافر اس کی سوچ بری ہوتی ہے, کئی کافر اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ابن جدعان کے گھر میں تھا. ابن جدعان ایک کافر تھا, نبوت سے پہلے کی بات ہے, بڑا سنجیدہ آدمی تھا. وہاں چند نوجوان جمع تھے اور یہ نوجوان جمع ہو کے پوری قوم کے بارے میں سوچ رہے تھے. کیا سوچ رہے تھے؟ ہمارے معاشرے میں ظلم عام ہے, ستم عام ہے, غریبوں کا حق دبایا جاتا ہے اور اسی طرح مسافروں کو لوٹا جاتا ہے. تو یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے, تو ہم ظالم کا ہاتھ روکیں گے, مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے اور ڈاکوؤں چوروں کو روکیں گے, اور اسی طرح معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور آپ کو اپنا مقصد اور منہج بیان کیا گیا کہ یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس مکہ کی وادی میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور معاشرے کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے آپ ابھی تک نبی نہیں بنے. جب آپ نے ان کا مشن منہج سنا تو آپ نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. اس سے یہ نقطہ بھی ملا, اگر آپ کسی تنظیم کا رکن بننا چاہتے ہیں, کسی تنظیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, پہلے ان کا منہج دیکھے, منشور دیکھے. خالی نعروں کو دیکھ کے, خالی ان کے جذبات کو دیکھ کے, خالی ان کے جھنڈے دیکھ کے, خالی ان کی بڑکیں سن کے, نعرے سن کے آپ پیچھے نہ چلے. ان کا پورا منہج سمجھیے, مقصد کو پہچانیے, اس کے بعد اس تنظیم کی حامی بنیے اور اس کے رکن بنیے. جب آپ نے ان کا منہج سنا تو فرمایا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں.
اور آپ نے فرمایا ابن جدعان اتنا سنجیدہ آدمی تھا، اگر میں اس پر اسلام کو پیش کرتا، پہلے فوت ہو گیا، اگر میں اس پر اسلام کو پیش کرتا مجھے یقین تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتا۔ اور یہ اتنی پیاری شنکیں تھی معاشرے کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، حضور نے فرمایا نبوت کے بعد آج بھی اگر کوئی میرے ساتھ ان شکوں کی بنیاد پہ معاہدہ کرنا چاہے میں معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور قربان جاؤں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ، بڑے عظیم صحابی ہے۔ یکون قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا، خیبر کے یہودیوں نے کہا کہ آپ نے یہاں پر قبضہ تو کر لیا ہے، ہم مغلوب ہو گئے، آپ غالب آ گئے، تو آپ ہمیں یہاں سے جلا وطن نہ کریں، ایسے کریں یہ جو زمینیں ہیں باغات ہیں ہمیں یہاں مزدور رکھ لیں، یہ حصے پہ زمین ہمیں دے دیں، ہم محنت کریں گے اور یہ باغات ان کی دیکھ بھالی کریں گے، جتنا پھل آئے گا سال کے بعد تم حساب لگا لینا، تو اس میں سے دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ جو طے ہوا تو آپ وہ ہمیں دے دینا، باقی تمہارا ہے، مالک تم ہو مزدور ہم ہیں۔ دیکھو جب بندہ صحیح جو اصول ہے ان کو نہ اپنائے تو بندہ جس زمین کا مالک ہوتا ہے اسی کا مزدور بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے قانون عدل کو قبول کر لو، اسی میں فائدہ اور خیر ہے۔ خیر، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو عامل بنا کے بھیجا کہ جاؤ خیبر کے اندر، اور خیبر کے اندر جا کے ان زمینوں کے باغات ان کا اندازہ لگاؤ اور جو مسلمانوں کا حصہ ہے وہ لے کے آؤ۔ یہ وہاں گئے، یہود تھے، رشوت کے عادی تھے، جس طرح آج مسلمانوں کے اندر یہ گناہ ہی کوئی نہیں ہے، بچوں کی مٹھائی اور بچوں کی روٹی کے حوالے سے ہی ہم نام لے لے کے رشوتیں دے رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عبداللہ ہم سے پیسے لے لے، جو چیز چاہتا ہے لے لے، ہمارے ساتھ نرمی کرنا، ہمارے ساتھ نرمی کرنا۔ یہ یہود نے پیشکش کی، اور یہود نے جب یہ پیشکش کی تو اس وقت صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا وہ سنیے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے اور اپنے آپ کو پرکھیے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان اور ان کے اندر کتنا ایمان تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس روئے زمین پر اگر مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے تو وہ تم یہود ہو، تمہارے ساتھ سب سے زیادہ نفرت ہے۔ کیوں؟ یہ بدماش قوم ہے، دنیا کی سب سے بڑی بدماش قوم یہود ہے۔ اتنی بڑی بدماش قوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے السلام علیکم کے بجائے کیا کہتے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی تم پر سلامتی ہو، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس کے معنی مفہوم بڑا وسیع ہے۔ یہ کہتے السلام علیکم تم پر موت واقع ہو، نعوذ باللہ۔ نبی پاک جواب دیتے علیکم تم پر موت واقع ہو۔ یہ اتنے بڑے بدماش کے نبی کے سامنے بھی آ کے اس طرح کی گستاخی سے بات نہ آتے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے راعینا، اس کا معنی تھا ہمارا خیال کرے، تو یہ ظالم اس لفظ کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے، راعینا ہمارے چروائے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کلمہ بولنا ہی ختم کر دو۔ تو اتنے بڑے بدماش تھے کہ الفاظ کے ہیر پھیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بھی بات نہ آتے۔ کہا مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت تمہارے ساتھ ہے۔ جو آخر میں بات کہی وہ بڑی قیمتی ہے، کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ بے انصافی کروں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ان لوگوں نے اسلام کی خاطر دنیا میں قدم اٹھایا
اور اسلام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور دنیا کے اندر آدھی دنیا تک اسلام کو پھیلایا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے اس بات پہ آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ بے انصافی کروں۔ اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، جو اس کے حقوق ہیں ان کو پورا کرو۔ کافر ہونے کی بنیاد پہ اس کے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک معاملہ ہے قتال کا، کئی لوگوں کے یہ اعتراضات ہے، اسلام بار بار قتال کا حکم دیتا ہے۔ یاد رکھیے ہر کافر کو مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کافر کو مارنے کا حکم ہے جو اسلام کے مقابلے میں آ جائے، اسلام کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کرے، اس کافر کو مارنے کا حکم ہے۔ جو کافر ہو لیکن اسلام کے مقابلے میں نہیں آتا، ٹیکس دے کے مسلمانوں کے علاقے میں رہنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے، بلکہ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے جس نے اپنے فاتحین کو یہ درس دیا ہے۔ حالانکہ دنیا کے فاتحین ان کا کیا اصول، کیا طریقہ کار ہے، قرآن مجید نے ذکر کیا، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ دنیا کے بادشاہ کسی علاقے میں جب غلبہ پاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو وہ کسی کو دیکھتے نہیں ہے، بچہ سامنے آ جائے قتل کر دیتے ہیں، بوڑھا آ جائے، جوان آ جائے، جو بھی سامنے آئے مار دیتے ہیں، جانور سامنے آئے ان کو مار دیا۔ یہ عزت والے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ جب غلبہ پاتے ہیں انسانیت کے سارے تقاضے مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے امریکہ کو دیکھا، اس نے افغانستان پہ حملہ کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح کفار جب بھی مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں ان کا انداز، طور طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اسلام نے اپنے فاتحین کو کتنا پیارا درس دیا، کہا لا تقتلوا امرأ، جنگ میں کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، ولا تقتلوا صبیہ، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے آدمی کو قتل نہیں کرنا۔ صرف جنگ میں اگر قتل کرنا ہے تو جنگجو کو، جو لڑنے والا ہے۔ اپنے فاتحین کو اتنا پیارا درس دیا ہے، کسی کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کے اعضاء نہیں کاٹنے۔ تو یہ اسلام ہی اتنا پیارا مذہب ہے دنیا کے اندر۔ تو اس لیے جو جنگ کا حکم ہے، قتال کا حکم، وہ صرف انہی کافروں سے جو اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سیال کوٹ کا واقعہ جو بھی ہوا، حقیقت حال اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو ظاہری شواہد ہیں، ان لوگوں نے حسد اور بغض کی بنا پہ اس آدمی کو، ایک شہری کو جو ایک سنجیدہ آدمی تھا اور اس کی طرف سے کوئی فساد فتنہ بھی نہیں تھا، اس کو بلا وجہ مارا پیٹا اور اس کو جلا دیا۔ جلانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب صرف آگ کا رب دے سکتا ہے، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب دے سکتا ہے، کسی کو جلانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ایسے واقعات جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور یہ واقعہ رونما جو ہوا اور اس میں جو ملوث افراد تھے، جیسا کہ سارے لوگوں نے دیکھا، وہ کوئی دیندار طبقہ نہیں تھا، دیندار طبقہ نہیں تھا۔ جو آدمی مجرم ہے اس کے جرم کو تو پہچانو، مجرم کے جرم کو پہچانو۔ جو گستاخ رسول ہے اس کی گستاخی ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی سزا ہے، اس کے بعد اس کی سزا ہے۔ ہر بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے فیصلے نافذ کرنا شروع کر دے۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، ہر بندے کا اختیار ہے، یا ریاست کا اختیار ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، ہر بندے کا اختیار ہے یا ریاست کا اختیار ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایسے واقعات سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ جذباتی سلسلے چھوڑو، اسلام کی تعلیمات کو سمجھو۔ اسلام میں انسانیت کا احترام ہے اور عدل کے تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ جو بحیثیت انسان کسی کا احترام بنتا ہے اس کا احترام کرو، جو بحیثیت مسلم کسی کا احترام بنتا ہے اس کا احترام کرو۔ اسلام ہمیں یہ پیاری پیاری تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام یہ جذباتی مذہب نہیں ہے، جذبات میں آ کے جو مرضی کر دو، گھراؤ کر لو لوگوں کو۔
کہ املاک کو جلا دو، یہ کر دو وہ کر، اسلام یہ اعتقاد نہیں اسلام کے۔ اسلام تو ایک سنجیدہ پرامن مذہب ہے، اسلام نے تو سکون پہنچایا اپنوں کو غیروں کو۔ اس لیے میرے بھائیو اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میری اللہ سے درخواست ہے اللہ تعالی ہمیں عدل کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر ایسی فتنہ انگیزی شر انگیزی سے ہمیں اور ہماری قوم کو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔